میری جان تم ہی سے اے مجاہدو جہاں کا اندلس کی وادیاں گواہ ہیں کہ مسلمانوں نے صرف مسلمانوں کی آواز پر نہیں، کافروں کی آواز پر بھی لبیک کہہ کر انہیں انصاف دیا، انہیں ہمت دی، ان کی مدد کی۔ اللہ کہتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، احتجاج کرنے والوں، مذاکرات کرنے والوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ قتال کیوں نہیں کرتے؟ اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں قتال کیوں نہیں کرتے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ بچے تمہیں پکار رہے ہیں، بوڑھے تمہیں پکار رہے ہیں، نوجوان تم پر امید لگائے بیٹھے ہیں، خواتین تمہیں اپنے دوپٹے دکھا رہی ہیں۔ مسلمانوں نکلو ہمارے لیے، ہم ظالم وادی میں، کشمیر کی وادی میں جہاں ظلم ہوتا ہے، بچوں کو شہید کیا جاتا ہے، خواتین کی عصمت ریزی کی جاتی ہے، بوڑھوں کو اذیتیں دی جاتی ہیں، آج وہ مسلمان ہمیں پکار رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تمہیں وہ پکار رہے ہیں، قتال کیوں نہیں کرتے؟ جس بہاولپور میں آج آپ کھڑے ہیں، اس بہاولپور سے ایک قافلہ گزرا تھا، محمد بن قاسم کا، ہندوستان کو فتح کیا تھا، راجہ دہر کو زیر کیا تھا، یہ سارے علاقے مسلمانوں کے خطے بنائے تھے۔ ایک قافلے پر حملہ ہوا، راجہ داہر نے مسلمانوں کے ایک قافلے پر حملہ کیا، ایک عورت نے آواز لگائی تھی تو 17 سالہ محمد بن قاسم دیبل سے گزرتا ہوا، حیدرآباد کو اپنا بناتا ہوا، سکھر سے گزرتا ہوا، ملتان شور کوٹ تک پہنچا تھا، ایک قافلے کی آواز پر، اور اس قافلے میں سے ایک عورت کی آواز پر۔ آج کہاں کے وہ حکمران جو مذاکرات پر جا رہے ہیں؟ مسلمانوں کے حکمرانوں کا کام مذاکرات کرنا نہیں ہے، مدد کرنا ہے۔ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اللہ کہتے ہیں کشمیری تم سے دین کے مسئلے میں مدد مانگے، تم پر ان کی مدد کرنا فرض ہے، حکومت پاکستان پر فرض ہے۔ آج ساری عوام پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے کشمیر کے نقطے پر کہ کشمیر ہمارا ہے اور سارے کا سارا ہے۔ یہ آزاد کشمیر جو ہمارا ہے کیسے ملا؟ جہاد کے ذریعے۔ مذاکرات کی ٹیب پر چلے گئے، مذاکرات کی ٹیبل پر چلے گئے تو مقبوضہ کشمیر ہندو کے ہاتھ میں رہ گیا۔ جب تک ہم نے جہاد کیا تو آزاد کشمیر پاکستان کا خطہ ہے۔ جو اموریہ کے قلعے سے پوچھو تمہیں روندا کیوں گیا تھا؟ ایک اموریہ کا قلعہ جو رومی عیسائیوں کی سلطنت میں تھا، ایک مسلمان خاتون کو ایک عیسائی نے تھپڑ مارا، اس عورت نے آواز لگائی تھی واہ معتصمہ، اے معتصم باللہ تو کہاں ہے؟ اس عیسائی نے کہا یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا نظام چلے گا، تمہاری آواز کوئی نہیں سنے گا، تمہاری مدد نہیں ہوگی۔ یہ آواز، یہ بات معتصم باللہ پر پہنچی تو وہ اپنے تخت سے چھلانگ مار کر نیچے اترا، کہا حرام ہے مجھ پر اس تخت پر بیٹھنا جب تک اس بہن کا بدلہ نہ لے لوں۔ اموریہ کا قلعہ رومیوں سے چھین کر مسلمانوں کا خطہ بنائے ایک عورت کی آواز پر۔ آج برہان وانی جیسے نوجوان کشمیر سے اٹھے اور انہوں نے شہادتیں پیش کی، ابو القاسم نے تاریخ رقم کی، وہ آپ کے لوگوں میں سے، مسلمانوں کے لوگوں میں سے نکلا اور جانیں قربان کی۔ ایک ہی حل اللہ نے بتایا ہے اور وہ کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ۔ مذاکرات ہم نے کر لیے، ریلیاں کر لی، کچھ نہیں ہوا، ہوگا تو کچھ کرنے سے ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ کافروں کا ایک علاج، الجہاد، الجہاد۔ اللہ کریم ہمیں کشمیریوں کی ہر اعتبار سے مدد کرنے کی توفیق دے۔ جب تک ہم بڑے کام پر حکومت کو کھڑا نہیں کر لیتے، جہاد پر کھڑا نہیں کر لیتے، تب تک کشمیریوں کے لیے دعائیں کرنا یہ سنت ہے، ان کو صبر دلانا، ان کو حوصلے دینا، ان کے لیے سارے اس طرح کے احتجاجی پروگرام کرنا، یہ ہمارے ذمے ہے۔ اللہ کریم اس پاکستان کی شاہراہ کو جلد از جلد آزاد کروانے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، اور ہوگا۔ لوگ کہتے تھے افغانستان میں کیا ہوگا؟ آدھی دنیا افغانستان میں آ گئی، کمزور سے افغانیوں نے روند کے رکھ دیا آدھی دنیا کو، کس وجہ سے؟ جہاد فی سبیل اللہ سے، اور کشمیر بھی انشاءاللہ ایسے ہی آزاد ہوگا۔ فجزاکم اللہ خیر۔
کا ہو قرار تم، بقاؤ احترام دین حق کی دوستدار تم۔